बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, जहाँ अपोजिशन अदम एतमाद का रिस्क लेने के लिए तैयार है, हुकूमत के अहम इत्तेहादी हों या फिर नाराज़ अरकान उनसे राब्ते और मुलाकातें कर रही है, वहीं पर हुकूमत ने भी अपनी भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन का जवाब हमें अपने मनसूबों से दिया जाएगा, अपने तरक्याती मनसूबों से दिया जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब काबीना में तौसी की मंजूरी भी दे दी है। अब इत्तेहादियों ने भी कह दिया है कि हम आपके साथ ही हैं। मोहन सलाही कहते हैं कि जनाब आप अपने वज़रा और पीटीआई वालों से कह दें कि वो घबराए नहीं। तो अब हुकूमत इस सारी सूरत हाल में कितनी कॉन्फिडेंट है, इसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मंडी बहाउद्दीन में अपोजिशन को ललकार कर किया और कहा कि कप्तान आपके तमाम प्लान्स के लिए तैयार है। बड़ा भगौड़ा मियाँ है, कभी एक बीमारी कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। में एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। तो अपोजिशन का क्या प्लान है, कितना होमवर्क अपोजिशन ने मुकम्मल कर लिया है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। राना साहब, वजीर आजम तो कह रहे हैं आपका जो भी प्लान है वो इस प्लान के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से आप मुलाकातें कर रहे थे, उन्होंने तो पंजाब काबीना में तौसी की मंजूरी भी दे दी है। आप लोग बताएं, आप लोगों का होमवर्क कहाँ तक पहुंचा? देखिए, ये जो उन्होंने भाई काबीना में भी तस्वीर कर रहे हैं, इसके अलावा वफाकी काबीना में भी तस्वीर की जा रही है, और उसके अलावा 2 से 3 अरब रुपए की डेवलपमेंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों को बुला बुला के उनके हलकों में दी जा रही है। तो ये साबित करती है कि हमारा होमवर्क जो है वो बड़ा इफेक्टिव है, और हमारे होमवर्क में जान है, जान थी, तभी तो ये सारा कुछ अब बनने लगा है। वरना ये तो फरमा रहे थे तो आज से कोई 4-5 दिन पहले कि जी कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। राणा साहब, मसला तो चलिए उनकी बात अपनी जगह, लेकिन मसला तो आपकी सफ़ों में भी है कि कल सेनेट में वोटिंग होती है, आपके पास अक्सरियत होती है, लेकिन मामला यहाँ तक आ जाता है कि बराबर बराबर वोट हो जाते हैं और चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट डाल देता है। तो आप तो सेनेट में भी अपनी यकजहती और यकजाई का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, तो अदम एतमाद तो बड़ी लंबी बात है। देखो, सेनेट में जो कल हुआ, जो इससे पहले भी हुआ, वही इस बात का सबूत है कि अपोजिशन जो है वो बड़ी मुतहिद है, बड़ी मुनज़्ज़म है। अच्छा, कल शिकस्त के बाद आपको ये लग रहा है? हाँ, जो है ये बड़ी ही जो है वो पॉसिबल है इस लिहाज से कि चेयरमैन को जब बार बार उठते राना साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। एक बार फिर आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हबीब साहब, जो आपने सवाल किया उसके जवाब में राना साहब कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है इस बात से कि वाकई में अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है। देखिए, इसमें हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक है माहौल जो ऐवानों से बाहर है, और एक वो माहौल है जो ऐवानों के अंदर है। जब तहरीके अदम एतमाद ने कल्मिनेट होना है तो वहां पर जलसों की गिनती नहीं होनी, जलसों में हाजिरी की गिनती नहीं होनी, उसमें नवाज शरीफ साहब नहीं गिने जाएंगे, उसमें मरियम नवाज साहिबा नहीं गिनी जाएंगी, उसमें जब गिनती होगी तो MNAs की होगी, और 342 में से 172 लोगों को अगर जिसने भी तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है उसको लेके आना होगा, ये साबित करना होगा कि 172 लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो तभी वजीर आज़म डी सीट होगा। अब अगर हम ऐवानों से बाहर देखें तो ऐवान के बाहर इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर दबाव बेतहाशा बेपनाह बढ़ा दिया है, और उसका एक सबूत आज आप जलसे की सूरत में भी देख रहे हैं कि जो मंडी बहाउद्दीन में है, और कप्तान जो वजीर आज़म है वो कह रहे हैं कि कप्तान हर चीज के लिए। राना साहब भी हमें दोबारा से अभी ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, आप वजह बता रहे थे कि सेनेट की जो शिकस्त हुई उससे आपको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जी, मैं ये कर रहा था कि सेनेट में सिर्फ 1-2 वोटों की बीच है,
اور آپ یہ دیکھیں کہ کل یہ تیسرا موقع تھا کہ اپوزیشن کے ووٹ صرف ایک ووٹ کا یعنی ووٹ برابر تھے اور پھر چیئرمین کو اٹھ کے جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا پڑا. میننگ دیر بھائی کہ اپوزیشن کی صفوں میں پورا اتحاد ہے اور گورنمنٹ کے پاس جو ایک لیور ہوتا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب کوئی ووٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا تو میں فوری طور پہ جو ہے وہ ووٹنگ کروا دوں. ورنہ آپ مجھے بتائیں. جی رانا صاحب، لیکن جو بات ہو رہی تھی وہی تھی کہ سینٹ میں تو آپ کی ویسے ہی میجورٹی ہونی چاہیے. یہ کاسٹنگ ووٹ تک بات نہیں ہے نا وہاں پہ ویسے میجورٹی نہیں ہے، صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی پارٹی کے مختلف لیڈران کی طرف سے بھی، ویسے بھی پی ڈی ایم کے اندر دیگر پارٹیز کی طرف سے کچھ نمبرز کہے گئے کہ 17 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 21 ساتھ ہیں، 22 ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ جب بھی ووٹنگ ہوگی ہمارے ساتھ ووٹ کریں گے. آپ اس وقت بتا سکتے ہیں کہ اگر صبح آپ نے پیش کرنی ہو عدم اعتماد کی تحریک تو آپ کے ساتھ حکومتی صفوں یا ان کے اتحادیوں میں سے کتنے ووٹ آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ؟ نہیں، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، اور اگر میں یہ بتا دوں تو پھر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. لیکن میں یہ آپ کو پورے وثوق سے اور پوری دیانتداری سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ان کے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ ہماری قیادت سے ملے ہیں، انہوں نے پوری یقین دہانی کروائی ہے، اور جب تک ہم کمفرٹیبل نہ ہوئے تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کی موشن جو ہے وہ موو نہیں کریں گے، ہم رسک نہیں لیں گے. اتحادی رانا صاحب، اتحادی تو حکومت کو اعتماد دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مونس الہی بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں سے کہہ دیں گھبرائیں نہیں. ایم کے ایم بھی ابھی آپ لوگوں کو کچھ واضح جواب نہیں دے سکی. دیکھیں میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ فلاں ساتھ ہے، فلاں صحیح ساتھ نہیں ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کی دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے اور وہاں تک نہ کوئی پہنچا ہے. یہ جو اتحادیوں سے ملنا ملانا ہے وہ بس اسی طرح سے ہے، جو ہے وہ ہمیں بھی یقین دہانی کروا رہے ہیں، ادھر بھی یقین دہانی کروا رہے ہیں، اور اپنی قیمت کہاں سے وصول کرتے ہیں یہ اب آنے والے 2-4 دن میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. رانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن عدم اعتماد جو ہے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی لوگوں کو نہ بتائیں، لیکن بہرحال لوگ تو یہ پوچھیں گے کہ عوام کی نظروں سے اوجھل جو کچھ ہوتا ہے وہ تو پھر سازش کی زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن خیر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا عدم اعتماد کے لیے آپ کو نمبرز تو پبلک میں لانے ہیں، 172 لوگ آپ نے پورے کرنے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جو اگر پارٹی کی بات کریں پی ٹی آئی کی کہ اس کو توڑ دیں گے تو اس کے ووٹ تو آپ استعمال نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، اس کے ووٹ جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا، وہ لوگ جو عوام کی جو ہے وہ آواز پہ لبیک کہیں گے، جو عوام کی مشکلات کے اوپر جن کا ضمیر جو ہے وہ جاگے گا، اور اس نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس ملک کو تباہ کر رہا ہے، جو اس نے جس نے اس ملک کو جو ہے وہ معاشی طور پہ غلام بنا دیا ہے، آپ کو یاد ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم اکٹھے مل کے کی تھی تاکہ لوگوں کے ضمیر بے وقت نہ جاگیں، لوگوں کو عوام کے مسائل کا اندازہ بے وقت نہ ہو بلکہ 5 سال بعد ہی ہو. یہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی، وہ لوگ اس چیز کو فیس کرنے کو تیار ہیں، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو ریزائن کرنے کو بھی تیار ہیں، اور وہ اس صورتحال کو پوری طرح سے جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جس طرح سے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں تو اس نالائق اور نااہل ٹولہ اس وقت ملک پہ مسلط ہے، اور جس طرح سے اس نے ملک کو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا ہے، جس قسم کی کارروائیاں یہ کریں، کچھ تو لوگوں کے سامنے ہیں تو کچھ درپردہ بھی ہیں. تو جب وہ منتشر ہوں گی تو لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے. اس کا یہ تو یعنی بنیادی طور پہ کسی بھی حکومت کا ملک کے ساتھ مخلص ہونا تو ایک بنیادی تقاضا ہے. رانا صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیادی اسٹریٹجی عدم اعتماد پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ریزائن کر جائیں
15-16 اور پی ٹی آئی کا نمبر خود بخود نیچے ڈراپ ہو جائے. کیا یہ اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ دیکھیں یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کے یعنی اسٹریٹجی تو ہوتی وہ ہے نا جس کے ایک سے زیادہ پہلو ہو اور اس کے کس پہلو کو کس وقت جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ پی ڈی ایم یا متحدہ اپوزیشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جب ان میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بالکل عوام کے سامنے لائی جائے گی. عوام سے ایک سوال اور رکھی جائے گی کہ کیا یہ صرف پرائم منسٹر تک ہی آپ کی بات آپ اور دیگر آپ کی جو اتحادی پارٹیز اپوزیشن میں وہ کر رہی ہیں, یا اب اس بات پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی اسی کے زمرے میں آئیں گے جو بھی آپ موو چلائیں گے عدم اعتماد کی؟ دیکھیں یہ کوشچن جو آپ نے کیا ہے یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسپیکر کو جو ہے وہ پہلے ریموو کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پھر تحریک کو جو ہے وہ اس کے پیش ہونے میں جو ہے وہ جس طرح کے پھر اوور دی رولز اور جو ہے وہ رول سے ہٹ کے جو ہے وہ چیئر کی طرف سے کام کیا جاتا ہے, جس طرح سے جس کا مظاہرہ آپ نے سینٹ میں دیکھا کہ رات 1 بجے ایجنڈا دیا, صبح 11 بجے جو ہے وہ 10 بجے ووٹنگ کروا دی. کل سارا دن دیکھتے رہے کہ کب کوئی ایک آدھ ممبر جو ہے آگے پیچھے ہو تو ہم فٹافٹ ووٹنگ کروا دیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, اتحادی نہیں بلکہ اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی وہ حمایت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو ایک بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. یہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ کل ملاقات ہوئی, ہمارے کالم نویس ہیں اسلم عوان صاحب, ان کی ملاقات ہوئی کل مولانا فضل الرحمان سے ڈیرہ اسماعیل خان میں. اچھا. تو میری بات مولانا سے تو نہیں ہوئی, اسلم سے بات ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ کیا رپورٹرز کے طور پہ ہم دونوں. تو اسلم عوان نے ایک بڑی ہی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں مولانا سے مل کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان کو ہٹانا ہے لیکن طریقہ عدم اعتماد نہیں ہے, کوئی اور ہے. اچھا. یہ آج صبح میری بات ہو رہی تھی ان سے. اور اب جو رانا صاحب نے بات کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں جو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہو جائیں گے جب نام تو سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹلی جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو انہیں 178 ووٹ ملے تھے. 178 ووٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اگر صرف 7 لوگ ریزائن کر جائیں, 7 لوگ ریزائن کر دیں اپنی نشستوں سے, تو عمران خان صاحب کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گی. اچھا. اور جیسے ہی جیسے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس 15-20 لوگ ہیں, تو اگر 10 یا 15 ریزائن کر جاتے ہیں اور وہاں پر ری الیکشن کال ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی حکومت بھی گر سکتی ہے. یہ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اپیرنٹلی یہ وہ پولیٹیکل راستہ ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب اگرچہ رانا صاحب نے واضح طور پہ یہ بات نہیں کی, لیکن مجھے جو ان کی بات سے میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بغیر ہی کام ہو جائے گا. اور اس ایک تیر سے اگر یہ ایک تیر چلا تو اسپیکر بھی اس کا نشانہ بن جائیں گے, ڈپٹی اسپیکر بھی بن جائیں گے اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. اس ہوم ورک کی وہ بات کر رہے تھے کہ ہوم ورک مکمل ہے ہوم ورک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیوں میں توڑی تو نہیں جائیں گی پارٹیاں, لیکن جو ٹوٹنا چاہے اس کو ویلکم ضرور کیا جائے گا. صاحب نہ صرف عدم اعتماد اس کا تو خوب شور مچایا جا رہا ہے, لیکن اب جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے حمایت کا, یہ بھی ایک بڑا اشارہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز ہو جائیں گے, ایسے سے نام سامنے آئیں گے. دیکھیے پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں, ان میں سے ایک جو بنیادی مسئلہ ہے نا, جس کو ہم کبھی نالائکی کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پرابلم کو تھنک تھرو کیسے کیا جائے گا. اچھا لیٹس امیجن کہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہو. یعنی کہ رانا صاحب کا یہ کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھی کہ لیٹس سے کہ 10 لوگ ہیں, لیٹس جسٹ امیجن کہ 10 لوگ ہیں. سمپلسٹی کے لیے عمران خان صاحب نے 178 لیے تھے, اگر 10 لوگ ان میں سے ٹوٹ جائیں تو وہ 168 رہ جائیں گے اور وہ 172 کے نمبر پہ نہیں پہنچیں گے. لیٹس امیجن کہ 10 لوگ ایسے ہوں جو کہ تیار ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈال دیں گے اور 63A میں ہمیں اس کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دیا. میں گزارش کروں کہ
تیار ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈال دیں گے. خلاف ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ہمیں 63A میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم شروع میں ریزائن کر دیں, کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے بھی تو ہماری سیٹ ختم ہو جائے گی. تو ہم شروع میں ریزائن کر دیں اور عمران خان صاحب کا نمبر 178 سے ریڈیوس ہو کے 168 پہ آ جائے, اور وہ سمپل میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرز آف دا پارلیمنٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. اچھا, اگر یہ بات درست ہو تو اگلے منٹ کیا ہوگا؟ کسی اور کو 172 پورے کرنے پڑیں گے. جی, تو اگر عمران خان صاحب کے ووٹ ٹوٹ بھی جائیں تو اپوزیشن کے 172 کیسے پورے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ, اور اپوزیشن تو چاہ ہی نہیں رہی نا نمبر پورے کرنا. تو اس پرابلم کو اگر ہم کنکلوژن تک لے کے جائیں, اپوزیشن کے لیے 2 چیلنجز سامنے ہیں. ایک یہ کہ وہ عمران خان صاحب کو یا اسپیکر کو, اور اسپیکر کے بعد عمران خان صاحب کو, یا جیسے بھی ان کی لینئر اسٹریٹجی بنے, ایک یہ کہ وہ عمران خان صاحب کو ریموو کریں, اور دوسرا یہ کہ اگلے دن کیا ہوگا. بھائی اگلے دن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آ کے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب تقریر کر دیں کہ ہم نے عمران خان کو ریموو کر دیا ہے, اور اس حالات میں جو آج کل دنیا کے خطے کے حالات ہیں اس میں پاکستان کی کوئی حکومت نہیں ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا. یا کوئی انٹرم گورنمنٹ کال کرنی پڑے گی, یا اسمبلیز ڈیزالو کرنی پڑیں گی, یا جنرل الیکشن کال کرنا پڑے گا, یا ان ہاؤس چینج لانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان, ہماری ریاست اس بات کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستان میں لیڈرشپ ہی نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ملک اس طرح کی سچویشن کے اندر لیڈرشپ کے بغیر نہیں چل سکتا. اب لیڈرشپ لانے کے لیے 2 طریقے ہیں, یا ان ہاؤس چینج کر کے آپ ایک لیڈرشپ لے آئیں, یا آپ کچھ اس طرح کا کام کریں کہ اسمبلی سب ڈیزالو ہو جائے. جو بات رانا صاحب کر رہے ہیں, ان سے نہ ان ہاؤس چینج پورا ہو سکے گا, کیونکہ جب پی ٹی آئی کے 10 بندے ریزائن کر جائیں گے تو واپس پی ٹی آئی بھی ان ہاؤس چینج نہیں لا سکتی. اپوزیشن کے نمبر ان اینی کیس انکریز نہیں ہو رہے تو وہ نہیں لا سکتے. تو اور اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے لیے آپ کو پریزیڈنٹ کے پاس واپس جانا پڑے گا, جو کہ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا ہے. وہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے؟ تو اس پرابلم کو ذرا تھنک تھرو کریں پہلے. ایسے میرا خیال ہے رانا صاحب بہت ہی جید سیاستدان ہیں. حبیب صاحب, یہ تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی انہوں نے واضح کر دی نا, ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے حکومت کو ہٹایا جائے گا. مجھے بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے سے پہلے یہ بتا دیں, اب حکومت کیا کرے گی؟ پھر عمران خان اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ وہ کس پلان کا انہیں بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے ہر پلان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ ایسا بھی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو اب کھل گئی نا کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے ہیں, جو ٹکڑے ہیں, مثال کے طور پہ ایک سیجن جہانگیر خان ترین صاحب کی صورت میں ہے, سب سے پہلے تو آپ نے ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے. آج کراچی میں بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں. اختلافات الگ ہیں, وہ ان کی نیچر الگ ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو تو یہاں پہ ریکنسائل کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو ریکنسائل کر لیتے ہیں تو پھر معاملات بہت ہی آسان ہو جائیں گے نمٹنا ان کے لیے تحریک عدم اعتماد سے یا اس طرح کے کچھ استعفوں والے معاملے سے. لیکن اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر ریکنسائل نہیں کرتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کافی بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. اور ترین گروپ بھی خاصی آف کورس ترین گروپ ہے, نور عالم خان ہے اور بھی بہت سارے لوگ. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومتی رہنماؤں کی طرف سے صاحب کہ بہت سے ترین گروپ کے جو لوگ ہیں ہم نے انہیں منا لیا, انہیں سیٹسفائی کر دیا, لیکن ابھی بھی ایک سیریس تھریٹ ہے یہ ان کے لیے. دیکھیے, کیا عمران خان صاحب کے خلاف ایک فارورڈ بلاک اس طرح کا بن جائے گا جو ترین گروپ کی شکل میں ہوگا, جو پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ کرے گا اور اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو جائے گا این بلاک 30-40 بندے, اور وہ اپنی سیٹیں اس بات پہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بات تو کرنی اختلافات سیاست کے اندر. اور بات جب بھی ماضی کے اندر ایون اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے جب بھی اپنے لوگوں سے کہا کہ ریزائن کر دیں تو وہ ایک بندہ ادھر کو کھسک گیا تو 2 بندے ادھر کو کھسک گئے. لوگوں کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو کیا ترین گروپ کے سارے لوگ ڈسکوالیفیکیشن کو رسک کریں گے, یعنی کہ اپنی سیٹوں کو کھو دینا رسک کریں گے؟ یہ بات تو کرنی میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگی. لیکن میں ایک گزارش کرتا چلوں, رانا ثناء اللہ صاحب اگر ابھی بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, کہ آئین کے اندر اس میں کچھ مزید پیچیدگیاں بھی ہیں. ایڈوائس پرائم منسٹر کی کیسے بائنڈنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے اوپر, کن سچویشنز کے اندر عدم اعتماد نہیں آ سکتا, کچھ رولز آف نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو ان کے رولز ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیدہ نکات ہیں جن کے اوپر کچھ بات کی جا سکتی ہے. مہربانی کر کے اس طرح کی اسٹریٹجی ڈیوائس کرنے سے پہلے کہ لوگ ریزائن کر جائیں گے یا ہم عدم اعتماد پیش کر دیں گے اور بجٹ سے پہلے اتنے پیریڈ کے اندر ہو جائے گا, مہربانی کر کے کسی
वकील से इस पे थोड़ा कंसल्ट कर लें। अच्छा। ये इतना सिंपल नहीं है। मैं उन बातों को अभी यहाँ पे उन कानूनी पहलुओं को ज़्यादा उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कि इस अभी दिल्ली दूरस्त अभी इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां मजीद भी हैं। ठीक है, जिसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ादी इजहार राय ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ बात करने के आदाब भी इतनी ही ज़रूरी हैं। सियासतदान हो या फिर सहाफ़ी अपने काम को इबादत कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वजह क्या है, गुफ्तगू का मायार क्यों गिरता जा रहा है और हमें अपने रवैयों को बदलने की कितनी ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे पहले आपकी जैसे भी आपने बात की, देखिए ये जो गुफ्तगू का मेयार गिरना है ना, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, ये बाज़ लोगों का शिकवा है जी, ठीक है, और हुकूमत का बिलखुसूस। तो मज़हर अब्बास साहब, ये मज़हर अब्बास साहब न सिर्फ हमारे सीनियर हैं बल्कि ज़ाहिर है हमारी यूनियन के सरबराह भी रह चुके हैं, और किसी का इस बात में शक नहीं कि मज़हर अब्बास साहब की गुफ्तगू का अंदाज कभी भी खराब हुआ है। तो मज़हर साहब ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत को अचानक शिकवे पैदा हो गए हैं जर्नलिस्टों से कि ये ना करें, ये ना करें, ये करें, इनमें कहीं आपको वजन दिखाई देता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मसला ये नहीं है कि हुकूमत क्या कहती है, और ये भी मुझे मसला नहीं है कि अपोजिशन क्या कहती है। सहाफ़ियों से सभी नाराज होते हैं, और जब सब नाराज होते हैं तो आपको लगता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, असल चीज़ ये है कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक ये सबसे अहम सवाल है, और मुझे लगता ये है कि शायद हम सहाफ़ी तो बहुत हो गए हैं, हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी हो गए, लेकिन सहाफ़त सुकड़ती जा रही है। मैं अपने तई और अपने जैसे बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि हमारी तरबियत जो है वो अच्छे एडिटर्स के साथ रही है। हबीब साहब, मज़हर अब्बास साहब जो बात कर रहे थे वो एक तो हमारे सहाफ़ियों से मुताल्लिक, और फिर जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ये गिला शिकवा करती है सहाफ़ियों से। एक अहम बात यह है कि जो मुस्तनिद एडिटर, ये वो काम है जो हमारे से मुताल्लिक है। जब आप एक मुस्तनिद एडिटर के साथ काम करते हैं तो आप कई जगह बाहर निकल जाते हैं उन हुदूद से, उन क़ुयूद से जो सहाफ़ती जिन्हें कहते हैं, और ये ज़ाहिर है कहीं लिखी नहीं होती, प्रोफेशनल होती है। ये आपको एक एडिटर ही समझाता है, उसी पे आपकी गोशमाली होती है, उसी पे आपकी नौकरियां चलती हैं, उसी पे कई दफ़ा इंतहाई सूरत में आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। तो जब ये सारे नताइज और अवाक़िब सामने रख के बात की जाती है तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है। लेकिन जहाँ पे आप खुद अपने एडिटर होते हैं, जैसे बिलखुसूस डिजिटल मीडिया पे या यूट्यूब पे या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो अब तक जो लग ऐसे रहा है कि हुकूमत को ज़्यादा परेशानी उस मीडिया से है जहाँ पे मुस्तनिद एडिटर नहीं बल्कि एडिटर ही नहीं है, तो वहाँ पे बात करनी है। अच्छा हबीब साहब, जो एक तो ये बात होगी ना, लेकिन हुकूमत खुद किस तरह की, हुकूमती वुज़रा किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हम एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये एडिटर के रोल की बात कर रहे थे। आप जैसे कि हमसे सर बेहतर जानते हैं कि एक कोड ऑफ एथिक्स भी है जर्नलिज्म का, जो कि सबके ऊपर अप्लाई करता है। कम से कम ये जो फॉर्मल मीडिया है, जो टेली मीडिया है, उसके ऊपर अप्लाई करता है, डिजिटल पे नहीं भी करता तो। लेकिन हमने सर ये आप नोटिस करते हैं कि हम, क्योंकि जर्नलिज्म के अंदर वकला हजरात की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म है कि हमारे अपने ही कॉलीग्स हमें रेगुलेट करते हैं, या उनकी बॉडीज़ हमें पैमरा के अलावा रेगुलेट करती हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव के अंदर, ज़बान के पर्सपेक्टिव में। तो शायद कुछ कमी रह गई, हम नहीं प्रॉपर कर पाए जो सीनियर हजरात हैं, कुछ जूनियर्स की तरबियत। मेरी जो पहली न्यूज़ एडिटर थी, उन्होंने कोई खबर मेरी कंफर्म नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा इस खबर को उस वक्त तक नहीं दो जब तक कंफर्म ना हो। यानी उन्होंने वो मशहूर कॉल है कि इफ इन डाउट लीव इट आउट। तो चीज ये है कि अब जाहिर है रेस अगेंस्ट टाइम है, टेलीविजन का जमाना है, एक रेस लगी हुई है, एक कॉर्पोरेट मीडिया का कल्चर है जिसमें आप खबर को वेरीफाई हो ना हो, पहले खबर दे दो उसके बाद वेरीफाई करते रहो। ओवरऑल हमारा पूरा मीडिया का कल्चर है। अब आज जो गवर्नमेंट नाला होती है या नाराज होती है, सवाल यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इक़दाम क्यों नहीं करती। इक़दाम क्या हो सकते हैं? मैंने मौजूदा वज़ीर इत्तलात
میں نے موجودہ وزیر اطلاع مملکت برائے اطلاعات، میں نے اس سے پہلے سابق وزیر اطلاعات جو اسی گورنمنٹ کے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک سابق وزیر اطلاعات جو رہی ہیں، ان سب کو باقاعدہ ڈرافٹ بھیجے ہیں، ان کو باقاعدہ ڈرافٹ بھیجے ہیں کہ آپ یہ میڈیا کمپلینٹس کمیشن کو بنائیں، آپ یہ ڈیفیمیشن لاز کو اس طرح امپروو کر سکتے ہیں. برطانیہ کی مثالیں ضرور دی جاتی ہیں لیکن اس طرح کا قانون بنانے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ اس طرح کا قانون بنائیں گے تو پھر عمران خان بھی کسی کو اس طرح چور ڈاکو نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو عدالت میں لے جا سکتا ہے پھر آپ کو، کیونکہ وہ ابھی کنوکٹ نہیں ہے کوئی. اسی طرح نہ مریم نواز صاحبہ یا XYZ نواز شریف صاحب کسی کو اس طریقے سے کسی کی حد تک کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیول پر بھی، تو جب تک آپ قوانین کو بہتر اور انفورس نہیں کریں گے یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. پھر میرا اپنا میکینزم یعنی جرنلسٹ میڈیا آرگنائزیشن کا میکینزم، ان چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آپ نے بالکل چھوڑ دیا، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، بعد میں آپ دیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں عدالتوں کے کیسز بھگتنے پڑتے ہیں. مظہر صاحب سوال، سوری قطع کلامی کی معذرت سر، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اسی پروفیشن میں بہت قداور شخصیات بھی ہیں جن کی بات جتنی بھی تلخ ہو، ان کا انداز گفتگو، مجیب الرحمان شامی صاحب، ہارون رشید صاحب، بہت سے لوگ ہیں جن کا انداز گفتگو جو ہے وہ پھر بھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، جو کہ آج کل کچھ پروسیس بھی چل رہا ہے میڈیا ریفارمز کی، یا یہ پاور اس کو کنٹرول کرنے کی اداروں اور سیلف ریگولیشن کے اندر رہنی چاہیے؟ دیکھیے سیلف ریگولیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ چیزیں دیکھیں، آپ کسی چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں نا، ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 75 سال میں ریگولیشنز کے نام پہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں. اچھا، اب جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، اخبارات کی تنظیمیں ہیں، ایڈیٹرز ہیں، اونرز ہیں، جرنلسٹوں کی باڈیز ہیں، انہوں نے کبھی بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اپنے اندر رکھا ہی نہیں. جب تک آپ وہ نہیں رکھیں گے، یعنی مجھے تو پتا ہے نا سب سے زیادہ امبیرسمنٹ مجھے ہوگی اگر میری کوئی خبر کانٹرڈکٹ ہو جاتی ہے، اگر میری کوئی خبر باؤنس بیک ہو جائے، تو سب سے زیادہ شرمندگی مجھے خود ہونی چاہیے اپنے آپ سے. وہ شرمندگی کا پہلو ختم ہو گیا ہے ہمارے یہاں. ہم ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں، پھر یہ کہ جرنلسٹ ہوتا کون ہے؟ ایک تو ہم ہر پولیٹیکل کسی کو سچویشن جرنلسٹ بھی کہہ ہوتی دیتے ہے ہیں. جس میں جرنلسٹ آپ کی کے بہت پراپر حکومتوں ڈیفینیشن ڈیفائنز ہیں. ایوری ون از ناٹ اے جرنلسٹ جو میڈیا میں کام کرتا ہے. جی اچھا، مطلب بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک خاص وقت پہ جب حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو انہیں میڈیا سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ہم سابقہ حکومتوں کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور موجودہ حکومت کا بھی. کیا آپ کے خیال میں آئندہ آنے والی حکومت جو میڈیا کی کرنٹ سچویشن ہے، کیا اگر ہم حالات کو ایسے ہی رہنے دیں تو کیا اس کو بھی پریشانی ہوگی میڈیا سے؟ بالکل ہوگی حبیب صاحب. یہ اس پورے ریجن کا مسئلہ ہے. جی، اگر آپ فاروق سلیریہ صاحب کی ایک کتاب ہے میڈیا امپیریلزم ان انڈیا اینڈ پاکستان، اگر اس کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیا کے چیلنجز کیا ہیں. ایک اور کتاب میں آج کل پڑھ رہا ہوں، جرنلزم اینڈ ایموشنز، کہ آپ اپنے ایموشنز لاتے ہوئے آبجیکٹیوٹی پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. میں جذباتی ہو کے ایک چیز کہتا ہوں لیکن اس جذباتی پر میں اس کی آبجیکٹیوٹی کو نظر انداز کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے ڈرامہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو آج کا میڈیا ہے اور نیوز میڈیا ہے، اس میں ڈرامے نے خبر کی جگہ لے لی ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے جتنا ڈراماٹائز کر سکے کسی چیز کو، لیکن اس کی زیادہ اہمیت ہے. اس کے اندر کنٹینٹ ٹی وی پہ کم نظر آتی ہے، ریگولیٹڈ ٹی وی پہ کم نظر آتی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ زیادہ نظر آتی ہے. سر ڈراماٹائزیشن تو آپ دیکھیں نا، آپ ایک غالباً زرداری صاحب نے یا کس نے ایک ٹرم یوز کی تھی نا کہ سیاسی اداکار. جی وہ اب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں ہر گورنمنٹ کو پرابلم ہوگی اور اس کی کلاسیکل ایگزامپل پی ٹی وی ہے. کوئی گورنمنٹ آ کے پی ٹی وی کو ایک آٹونومس باڈی کیوں نہیں بناتی؟ ہر کے ان ساری سیاسی جماعتوں کے، عمران خان کی سیاست کا آغاز کس وقت ہوا تھا؟ جب پی ٹی وی نے ان کو
शौकत खानम के लिए एक चैरिटी शो जो है करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से एनओसी लेकर आए, ये 1995 की बात है। उन्होंने वहां उस वक्त जब पार्टी जो बनाई तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अगर बरसर इख्तियार आए तो पीटीवी को ऑटोनोमस कर देंगे। पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज है, पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में ये चीज है, पीटीआई के मैनिफेस्टो में। हर अपोजिशन को आज़ादी सहाफत अच्छी लगती है, हर हुकूमत को आज़ादी सहाफत से तकलीफ होती है। तो ये जो मतलब ये जो थाना कचहरी तक बात पहुंच रही है, इससे पहले मसाइल हल नहीं हो सकते बैठ के बात करके? क्यों नहीं हो सकते? देखिए अगेन इसमें मैंने बहुत से सीनियर लॉयर से और फॉर्मर जजेस से भी गुफ्तगू की थी जी। ये मेरा ख्याल है जुडिशरी का कसूर है इसमें, और खास तौर पे जो 2007 के बाद की जुडिशरी है जी। यानी हम ऑब्जर्वेशंस जजेस की कभी भी नहीं जाया करती थी अदालत। मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है कई साल, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि जजेस की ऑब्जर्वेशन, जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो खबरों की जीनत बने। जो हेयरिंग होती थी, पूरे दिन की हेयरिंग होती थी, उसकी एक खबर बनती थी और उस लिहाज से वो चलती थी जी। बाद में 2007 के बाद मैं उस चीज का विटनेस हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंतजार करती है कि जी टीवी के जर्नलिस्ट आए तो उसके बाद वो प्रोसीडिंग शुरू होती थी। एक उसमें एक वकील ने खड़े होकर ऑब्जेक्शन की थी कि जी मेरे क्लाइंट के हवाले से जो है वो टिकट्स चल रहे हैं, आप इसको मज़हर अब्बास साहब, तो उसको रोक दिया गया जी। आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया समझौता एक्सप्रेस को 15 बरस बीत गए हैं। 15 साल गुजरने के बावजूद भी अब भी मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला है। पाकिस्तान सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन को इंसाफ देने का हबीब साहब मुतालबा कर रहा है। देखिए, इसलिए मुतालबा नहीं कर रहा कि समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन थी और वहाँ से इंडिया से आते हुए उसके अंदर बम रख दिया गया, इसलिए कि हमारे उसमें शहरी शहीद हुए हैं जो वहाँ पर लोग अपने दोस्तों से मिलने गए थे, अजीज़ों से मिलने गए थे, या कोई मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक वहाँ पे गए थे। तो वहाँ से वापसी पर बाकायदा तौर पर ट्रेन के अंदर बम रख के उन्हें वहाँ पर उड़ा दिया गया और फिर ऐसा मवाद रखा गया जिसकी वजह से समझौता एक्सप्रेस में आग लग गई और ऑन द स्पॉट 70 लोग जो है वो शहीद हो गए। जब हमारे पाकिस्तानी शहरी किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर और बिलखुसूस इंडिया में जब शहीद होंगे तो उनके खून के लिए आवाज़ उठाना बिल्कुल ना तो ये डिप्लोमेटिकली इम्पॉर्टेंट है ना बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है। इसको हमें सियासत के पैमाने में नहीं तोलना चाहिए। हमें इसमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे शहरियों के कातलों को इंसाफ मिला, हमें ये देखना है। तो लिहाजा हमारी जो स्ट्रेटजी है या पाकिस्तान जो इस हवाले से कोशिश कर रहा है, जाहिर है वो एक दूसरे मुल्क में होने वाला वाक़या है, तो हम उसके लिए आवाज़ तो उठाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी क़ुव्वत से उठाएंगे। लेकिन इंडिया में हस्बे मामूल ये 2007 में वाक़या हुआ, तो उसके बाद आप इंडिया के हालात देखिए कि इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इसी तरह मामलात को लटकाया। और क्या हम मोदी की गवर्नमेंट से, बीजेपी की गवर्नमेंट से ये तवक्को करते हैं कि वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, उनको ख़त्म करने के नारे लगाकर इलेक्शन जीतते हैं, क्या वो कभी स्कार्फ तक पहनने पे पाबंदी लगा रहे हैं? तो क्या उन लोगों से आप तवक्को रख सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने उस खूने नाहक के लिए जो भारत की सरजमीन पे बहा। अगर हमें उनसे तवक्को नहीं है कि हमारा मुतालबा वो पूरा करेंगे, हमें फिर हम सीरियस एफर्ट्स और क्या करें कि जो हम मुतालबा कर रहे हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं, वो इंसाफ मिल जाए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें इसको थोड़ा सा वाज़े करना चाहिए। 68 लोग शहीद हुए और ख़ास तौर पे समझौता एक्सप्रेस के एक ऐसे डब्बे के अंदर वो आईडी लगाई गई जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए थे। तो मुख्तलिफ उसके डब्बे थे, कुछ के अंदर ज़्यादा इंडियंस थे, कुछ में ज़्यादा पाकिस्तानी थे। ख़ास तौर पे आईडी उस डब्बे में लगाई गई जिसमें 68 में से 44 पाकिस्तानी नेशनल्स थे जो कि उसके अंदर शहीद हुए। जो शख्स, आपको पता है कि इसके अंदर किसी की कन्विक्शन भी नहीं हुई, इफेक्टिवली इस पूरे केस के अंदर किसी की कन्विक्शन नहीं हुई, बल्कि जो शख्स इसके अंदर एडमिट कर चुका था, पब्लिकली एडमिट कर चुका था, आसिमान मेरा ख्याल है उसका नाम था, स्वामी आसिमान, फौज के लोग इन्वॉल्व थे उसमें, इंडियन फौज, पब्लिकली एडमिट कर चुके थे कि हाँ मैंने ये प्लान किया था अटैक उस शख्स की
بھارتی عدالتوں نے ایکویٹل کر دی, اچھا, اس کو باعزت بری کر دیا ٹرائل کورٹ نے ایفیکٹیولی ایک ایسے شخص کو جس کو جو کہ ایڈمٹ کر چکا تھا آن دا ریکارڈ. اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آج بھی ویب کے اوپر موجود ہیں جو انہوں نے دی. دیکھیے بھارت کے اندر, اچھا اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی ادھر ادھر کے لوگ نہیں تھے. جب سمجھوتا ایکسپریس کے اندر 2007 میں بامبنگ ہوئی تو انہوں نے شروع میں بھارت کی اسٹیٹ ایجنسیز نے کہا کہ ایک مسلمان گروپ نے کی. اچھا, پھر جب اس کی تھوڑی انویسٹیگیشن, مزید پریشر پڑا, انویسٹیگیشن کرنی پڑی, تو پتہ چلا کہ مین پلانر بھی یہ جس کا میں سوامی آسیمان جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ جس بندے نے آئی ڈی فٹ کی تھی, دونوں کارڈ کیرنگ ممبرز تھے آر ایس ایس کے, اس جماعت کے, اس دہشت گرد جماعت کے جس سے کہ مودی کا بھی تعلق ہے. آر ایس ایس جس کو اب تو پاکستان کا پبلک سٹانس ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جس کو سیفرون ٹیرر جس کو کہتے ہیں, اس پہ کتاب بھی ایک لکھی گئی. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آر ایس ایس کے اپنے کارڈ کیرنگ ممبرز ٹیررسٹ اٹیک جب کمٹ کریں تو اس کو انڈیا کی عدالتیں وہ کر دیں, کنوکٹ کر دیں؟ مجھے تو انڈیا کی عدالتوں سے اس طرح کی کوئی امید نہیں. نہ انہوں نے بابری مسجد میں اس طرح کیا تھا, نہ اس میں کیا, نہ آج تک کشمیر کے لیے کچھ. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نگہبان.